حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی کے اہم معاملات ہوتے اس کے اندر استخارے کرنے کا حکم دیتے، بتایا کرتے تھے اس کا طریقہ، اور سکھایا کرتے تھے صحابہ کو کہ خیر طلب کرو اللہ سے۔ کبھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کیا کام کروں کیا نہ کروں، تو استخارہ کیجیے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ اچھا ہے یا نہیں ہے کیا معلوم، اس کے لیے بھی آپ کو استخارہ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے اس کا پورا فائدہ ہو۔ تو استخارہ کیسے؟ اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضۃ، کہ جب استخارہ کرنے کا ارادہ ہو تو 2 رکعت پڑھیں نفل، بغیر فرض کے 2 رکعت آپ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ دعا کریں، اور وہ دعا اصل استخارے کی دعا ہے۔ دعا کیا ہے وہ؟ جیسے صحیح بخاری کے اندر کہا گیا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ یہاں تک تو ایک دعا ہے۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ یہ دعا، یہ جو آخری کا پورشن ہے خاص طور پر، اس میں آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے، کس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، کون سا کام کرنا چاہتے ہیں، کون سی بات کرنا چاہتے ہیں، یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کی جو خواہش ہے، جو آپ کی حاجت ہے، آپ اس کا نام بھی لے سکتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ پروگرام ہے، یہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا آپ حدیث کی کتاب میں بھی چیک کر سکتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، ریاض الصالحین آپ کے پاس موجود ہو تو باب الاستخارہ نکالیے، اس میں یہ دعا درج ہے، اس کو آپ یاد کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہدایت دیا کرتے تھے، صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، تو اس کے اندر خیر کی بات ہے۔ اور اگر کوئی کام آپ استخارے کے بعد، اب آپ کو شرح صدر ہوگا، یعنی ایک سکون ہوگا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، تو سمجھیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ آپ کو کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آدمی کو ندامت یا پچھتاوا نہیں ہوگا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی بغیر استخارے کے کوئی بھی کام کا فیصلہ خود ہی کرتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو کبھی قدرت پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، اللہ نے کب کہا تھا، آپ نے کیا ایک کام، اور پھر اس کے بعد کوس رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے لوگ مختلف ری ایکشن دکھاتے ہیں۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ کوئی بھی اہم کام کرنا ہو تو استخارہ کرے، اور استخارہ کے بعد جو ذہن اور دل میں جو بات سما رہی ہو، جس کی طرف آپ کا رجحان اور میلان ہو، آپ وہ کام کر لیں۔ اس کے بعد ایک اور باب ہے جس کے اندر کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مناسبتوں پر جب باہر جاتے تو خاص جو مناسبتیں جیسے عیدین کی نماز وغیرہ، تو راستہ تبدیل کیا کرتے تھے، ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے واپس آتے، تاکہ ہر جگہ خیر و برکت کے آثار ہوں، ہر جگہ ذکر کر سکیں۔ جیسے عید کی نماز کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا کہ ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے واپس آتے، اور اسی طرح صحابہ کرام کا بھی انداز تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب وہ نکلتے جیسے مکہ مکرمہ تو داخل ہوتے ایک راستے سے، اور جب مکہ مکرمہ سے واپس آتے تو دوسرے راستے سے آیا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام اس حد تک کوشش کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور جو آپ کے انداز تھا اس کو نہ چھوڑنے پائے۔ یہ آپ دیکھتے جائیے کہ صحابہ نبی کی ہر ادا کو اپنے لیے اہم سمجھ رہے ہیں، غیر اہم سمجھ کے نہیں چھوڑ دیتے، ہر چیز کو اپنے لیے اہم سمجھ رہے ہیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چلنے پھرنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے میں معلوم کرتے تھے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کی پسند کیا ہے، نبی کی ادا کیا ہے۔ اور اس کی برکت کیا ہوئی؟ جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاور طاقتیں تھیں اس دور کی، اس کو نیچے لائے وہ لوگ۔ اور اگر یہ جذبہ نہ ہو، ہم باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے، اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ سپر پاور طاقتوں کو نیچے لانا یہ تو بڑی بات رہی، گھر کی حفاظت ہم سے نہیں ہو سکتی،
اولاد کی تربیت ہم سے نہیں ہو سکتی، عام چیزوں پہ ہم جو ہے قادر نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد کے بغیر ہم چھت بنانا چاہتے ہیں، فاؤنڈیشن کے بغیر عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کہاں سے برکت ہوگی، کہاں سے خیر آئے گا اس میں؟ اس میں ایک اور باب ہے استحباب تقدیم الیمین، کہ دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے کھانے پینے اور جو اچھے کام ہیں اس سے کرنے کی ہدایت دی گئی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اپنا جو رائٹ ہینڈ ہے اس کو زیادہ استعمال فرمایا کرتے تھے، اور جو بایاں ہاتھ ہے لیفٹ ہینڈ، اس سے صفائی وغیرہ کے عام طور پہ کام لیا کرتے تھے۔ تو یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ آج کل ایک فیشن بن گیا، لوگوں کو آپ دیکھیں پانی پی رہے ہیں لیفٹ ہینڈ سے، چائے پی رہے ہیں لیفٹ ہینڈ سے، ان کو بادر ہی نہیں ہے، بلکہ بعض وقت سینڈوچ پکڑے ہوئے ہیں لیفٹ ہینڈ میں اور اسی سے کھائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ سیدھا جو ہاتھ ہے، دایاں جو ہاتھ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی شأنہ کلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائٹ ہینڈ، دایاں ہاتھ اپنے زیادہ کاموں کے لیے پسندیدہ تھا، فی طہورہ و ترجلہ و تنعلہ، کہ آپ جو ہے جیسے وضو وغیرہ کرنا شروع کرتے تو پہلے سیدھا ہاتھ دھویا کرتے تھے، سیدھا پاؤں دھویا کرتے تھے، پھر اس کے بعد بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ، اور اسی طرح سے آپ اگر کنگھی بھی کرتے تو سیدھی طرف سے پہلے کرتے تھے، کوم کرتے۔ اسی طرح سے آپ شوز پہنتے، جوتے چپل پہنتے تو بھی پہلے سیدھے پاؤں کو ڈالا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور اسی طرح سے صحابہ کرام بھی اس کو اپنایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے کپڑا پہننے کا بھی مسئلہ ہے کہ رائٹ سائڈ سے آپ پہنیں، پہلے جو آستین ہے شرٹ وغیرہ پہن رہے ہیں تو رائٹ سائڈ کو پہلے کور کریں، اور وضو کریں تو پہلے رائٹ سائڈ کو اذا لبستم و اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، کہ تم جو ہے شروع کرو کہاں سے؟ ایمن، سیدھا رائٹ سائڈ جو ہے دایاں جو ہے اس سے تم شروع کیا کرو اپنا وضو وغیرہ جو بھی آپ کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تربیت ہے ہماری، اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کھانے میں، پینے میں اور دوسری چیزوں میں دائیں ہاتھ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ اصل طریقہ یہی ہے، سنت کا بھی ثواب، فیشن کا بھی ثواب۔ آپ کو مروب ہو کر دوسروں کو راضی کرنے کے لیے ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جو کبھی راضی نہیں ہو سکتے، یا جن کے راضی ہونے یا ناراض ہونے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو تو گویا کہ میں نے سب کچھ پا لیا، اور اگر اللہ ناراض ہو تو پھر کیا فائدہ، لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صاحب کوئی چیز کھا پی رہے تھے، لیفٹ ہینڈ استعمال کر رہے تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ سیدھا کر لو، تو وہ ذرا تکبر میں آ گیا اور وہ کسر شان سمجھ رہا تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا میں، تو ایسی بہانہ بنا رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم چاہو بھی تو نہیں اٹھا سکو گے۔ پھر اس کے بعد یہی ہوا، اس کے ساتھ ایک مصیبت ایسی لگ گئی اس کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کی وجہ سے کہ اس کا رائٹ ہینڈ گویا کہ فیل ہی ہو گیا، تکبر کی اس کو وہیں پر سزا ملی، خلاف سنت اور پھر اس پر ضد بازی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی اور پھر اس پر ضد بازی، جو کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے کہ کھانے پینے سے پہلے کیا کہنا چاہیے، یعنی کھانے سے پہلے کے جو آداب بتائے گئے، پہلے تو رائٹ ہینڈ استعمال کریں آپ، دوسرا اس میں یہ بتایا گیا اللہ کے نام سے آپ شروع کریں گے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی، کہ تم جب کھانا شروع کرو، پینا شروع کرو، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کر کے شروع کرو، اور اگر کبھی بھول گئے اتفاق سے تو پھر بھی وہ بتائی گئی ایک دعا، بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ اگر درمیان میں یاد آئے تو اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کے نام سے شروع بھی میں کرتا ہوں، ختم بھی کرتا ہوں تو اللہ ہی کے نام سے ختم کرتا ہوں میں، یعنی بسم اللہ کہنا کھانے سے پہلے، بسم اللہ پڑھنا پینے سے پہلے، یہ عادت بنا لیجئے، یہ روٹین بنا لیجئے، اور بچوں کو بھی چیک کیجئے کہ وہ بسم اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے۔ اسی طرح گھر میں کوئی داخل ہو سلام کر کے داخل ہو، اور سلام کر کے جب داخل ہوگا کھانے کے لیے بیٹھے گا بسم اللہ کر کے بیٹھے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ شیطان کہے گا آج تمہارے لیے اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے،
کیونکہ آپ بسم اللہ کر کے داخل ہوئے، شیطان کا دروازہ بند، کھانا بسم اللہ کر کے آپ نے شروع کیا، شیطان کا کھانا بند، اگر بسم اللہ کو بھول گئے تو آپ نے شیطان کو گویا بسیرا کرنے کی دعوت دے دی۔ اس طرح کے اور بھی مختلف آداب ہیں، لیکن ہمارا وقت ہو رہا ہے، تو ہم نئی معلومات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق